على عباده الذين اصطفى أما بعد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے بھائیو دوستو بزرگو، سرکار دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے اللہ کا گھر بنایا، فرمایا اللہ کی ذات اس کے لیے جنت میں بہترین محل تیار فرمائے. سبحان اللہ. مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ وہ عظیم مبارک اور بابرکت زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور انسان اپنی تمام تر ضروریات کو رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. تو یہ وہ مبارک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس زمین کے حصے کو قیامت کے روز بعین ہی اسی طرح زمین کے حصے کو اٹھائیں. سبحان اللہ. اتنی مبارک جگہ، اور اللہ کی ذات اس مسجد کے لیے یا کسی بھی کوئی ایسی جگہ کہ جہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی، وہاں پر مسجد بنائی گئی، اس کی نسبت بیت اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، بیت المقدس کی طرف، ان تمام مساجد کی طرف ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کام کی طرف لگے. مسجد نبوی کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ، حرم کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں. ہمارے علاقے کے، ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں، وہ الحمدللہ بیت اللہ میں خدمت کرتے ہیں. جب بھی اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہوتی ہے حرم کے سفر کی، تو جب میں ان سے جا کر ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے بھائی تیرے سے زیادہ اور خوش نصیب کون ہوگا کہ جب بھی آنکھ کھولتے ہو سامنے اللہ کا گھر نظر آتا. میرے بھائی دوستو، یہ خوش نصیب ترین وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ منتخب فرما رہے ہیں. اور ہم لوگ جو اس کام کے لیے اللہ پاک کے احسان ہے کہ بندہ چن لیتے ہیں اللہ پاک، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے. اللہ پاک کا احسان ہے کہ آج اللہ پاک نے ہمیں بنیاد کے لیے چنا، اللہ نے اپنے گھر کے لیے چن لیا. اللہ پاک اس مسجد کی تمام تر کام کو اپنے فضل سے پورا فرمائے. آج اس لیے ہم یہاں حاضر ہوئے، جو ساتھی آئے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں یہاں تشریف لائے ہیں. آپ تمام احباب سے گزارش ہے خصوصی دعا فرمائیے گا اللہ پاک اس مسجد کو جلد تکمیل فرما دے. یہ اسٹیڈیم ہے، یہاں بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں، کل کو یہاں پارک بھی بننی ہے، یہاں پر بچے آتے ہیں، اسٹیڈیم موجود ہے یہاں پر. اسی طریقے پر یہ پویلین موجود ہے جہاں کھلاڑی بیٹھتے ہیں، تمام تر سہولت موجود ہے، لیکن مسجد نہیں. جب مسجد نہیں ہوگی تو جو نوجوان طبقہ ہے جو پڑھتا ہوگا وہ بھی نماز سے رہ جائے گا. اور جب مسجد ہوگی، اذان ہوگی، دو چار پڑھنے آئیں گے تو ان کو دیکھ کر دو چار کے دل میں اور جذبہ پیدا ہوگا، تو ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا زیادہ زیادہ موقع ملے گا. اس لیے یہاں پر کوشش کی. میں تمام ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پر جگہ دی. اس حوالے سے جس ساتھی نے بھی فکر مندی کی ہے اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرمائے.